کل ہم نے پڑھا کہ مصنف علیہ رحمہ کی تقریر پر ایک اعتراض ہوا کہ آپ کی تقریر سے لگا، پہلے آپ نے جو تقریر کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ فعل میں اگر تعلیل ہو تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، فعل میں نہیں تو مصدر میں بھی نہیں، اور یہاں پر آپ کی تقریر سے لگ رہا ہے کہ مصدر میں تعلیل ہو تو فعل میں ہوتی ہے، مصدر میں نہ ہو تو فعل میں بھی نہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تعلیل میں علال میں فعل جو ہے تابع ہو گیا مصدر کے، مصدر اصل ہے۔ تو کل جواب دیا کہ یہ اصالت و فریت یعنی اصل اور فرع ہونا یہ ایک سرسری بات ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، بس اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ باب کا جو حکم ہے اس کی وحدت مقصود ہوتی ہے، کہ باب کا حکم کیا ہو جائے، ایک ہو جائے، تاکہ سیغے جو ہیں غیر متناسب نہ ہو جائیں۔ اگر کسی ایک سیغے کے اندر کبھی وجہ پائی جائے تو پھر پورے باب کے اندر تعلیل کرتے ہیں، اور اگر کسی ایک سیغے کے اندر تصحیح کی کبھی وجہ پائی جائے تو پھر پورے باب میں تصحیح کرتے ہیں، پورے باب میں تصحیح کرتے ہیں۔ تصحیح کی کبھی وجہ پائی جائے تو تصحیح کرتے ہیں، تعلیل کی کسی ایک سیغے میں کبھی وجہ ہو تو پھر پورے باب کے اندر تعلیل کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو بتایا کہ یعیدو میں سکل آ رہا تھا، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آیا، یعیدو یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے تو یہ سکل کا باعث ہے، یہ کیا ہے، ثقیل ہے۔ تو یہاں سے جب حذف کیا تو باقی سیغوں کے اندر بھی جو ہے اصالتاً قاعدہ یہاں جاری ہوا، یہاں پر سکل جاری ہوا، یہاں پر جو ہے تعلیل کی کبھی وجہ پائی گئی کہ تعلیل کرو، واو کو حذف کرو، یہاں سے جب واو کو حذف کیا تو باقی سیغوں سے بھی حذف کر دیا، تو اصل قاعدہ جو ہے یعیدو میں جاری ہوا۔ اسی طرح اکریم واحد متکلم کے اندر مضارع میں دو حمزہ زائدہ کا جمع ہونا ثقیل ہے، تو جب وہاں پر قاعدہ تقاضا کر رہا تھا ثقل کی وجہ سے کہ دوسرے حمزہ کو حذف کر دو، ٹھیک ہے، ثقیل ہے، تو وہاں سے جب دوسرے حمزہ کو حذف کیا تو پھر باقی سیغوں یو اکریمو، تو اکریمو، نو اکریمو، وہاں سے بھی کیا کر دیا، حمزہ کو حذف کر دیا تاکہ باب کا حکم ایک ہو جائے۔ تو اصل قاعدہ وہ اکریمو میں، اصل قاعدہ کہاں لگا، وہ اکریمو میں، یہاں پر جو ہے کبھی وجہ پائی گئی، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے حمزہ کو حذف کیا تو باقی سیغوں کے اندر بھی حذف کر دیا۔ تو پھر اس پر مصنف علیہ رحمہ کے اس پر بات پر اعتراض ہوا کہ آپ کی اس تقریر سے واضح ہوا کہ اصل قاعدہ جو ہے یعیدو میں پایا گیا اور تعیدو، نعیدو، عیدو وغیرہ میں تابع، ٹھیک ہے، اور حالانکہ اس سے پہلے آپ نے اسی رسالے میں لکھا شروع میں کہ جو ہے جب دوسرے صرفیوں نے یہ تقریر کی کہ یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے تو پھر وہاں سے واو کو حذف کر دیتے ہیں، اور یعیدو میں جب واو کو حذف کیا تو تعیدو، عیدو، نعیدو وغیرہ میں طبعاً واو کو حذف کر دیا۔ تو وہاں پر آپ نے اعتراض کیا کہ یہ تطویل لا طائل ہے، بے جا فضول بات کو بنانا ہے، قاعدے کی تقریر اس طرح نہ کرو، بلکہ یوں کہو کہ یائے مفتوحہ اور علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو آ جائے تو پھر اس کو حذف کر دیتے ہیں، تو پھر تعیدو، عیدو، نعیدو وغیرہ میں بھی علامت مضارع مفتوحہ ہے۔ وہاں پر تو آپ نے کہا تھا کہ مطلق جو ہے علامت مضارع مفتوحہ میں تقریر کرنی چاہیے، وہاں پر تو آپ نے یہ کہا تھا، اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعیدو میں اصل قاعدہ لگا اور اس کے بعد پھر تعیدو، عیدو، نعیدو وغیرہ میں باب کے وحدت کے لیے پھر قاعدہ لگا، اصلاً قاعدہ یعیدو میں لگا، اور وہ اکریمو میں اصل قاعدہ لگا، اور اس کے بعد یکریمو، تکریمو وغیرہ میں جو ہے باب کی وحدت مناسبت کے لیے جو ہے نا قاعدہ جاری کر دیا۔ تو وہاں پر آپ نے یہ کہا تھا جب دوسرے صرفیوں نے یہ کہا کہ یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو تو واو حذف ہو جاتا ہے، جب وہاں سے واو کو گرا دیا تو تعیدو، عیدو، نعیدو وغیرہ میں طبعاً گرا دیا، تو وہاں پر آپ نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ بے جا فضول بات کو بڑھانا ہے، تطویل لا طائل ہے، اور یہاں پر خود آپ یہی بات کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی پہلی والی تقریر، پہلی والی بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اس سے آپ کے پہلے والا بیان کردہ اصول
बयान करदा तकरीर गलत हो जाती है। देखिए, तो उसका जवाब देंगे कि एक है तकरीर कायदा और एक है कायदे का सबब और हुक्म। एक है तकरीर कायदा और दूसरा क्या है, कायदे का सबब और हुक्म। तो जहां पर कायदे की तकरीर करो तो वहां पर सिर्फ मुतलक जो है उसूल बयान कर दो, वहां पर सिर्फ कायदा बयान कर दो, वहां पर सबब वगैरह बयान ना करो। फिर जहां पर जो है तफसील करनी हो कि ये कायदा क्यों जारी हुआ, तो वहां पर तब फिर तफसील बयान करनी चाहिए, सबब भी बताना चाहिए कि यहाँ पर इस वजह से कायदा जारी हुआ, यहाँ पर शिकल हो रहा था, और फिर बाकियों में भी फिर मुनासबत की वजह से अदब कर दिया। तो कहते हैं कि जब कायदा बयान करो तो कायदा मुतलक कायदा बयान कर दो कि जो तमाम जुज़ियात को शामिल हो जाए, और फिर जब तफसील करनी हो कि ये कायदा क्यों जारी हुआ, वजह क्या है, सबब क्या है, इल्लत क्या है, तो फिर वहां पर उसकी तफसील करनी चाहिए। सवाल, अजी तकरीर वाज़ेह शुद के असल कायदा दरियाइदू याफ्ता में शवद व ताइदू आइदू अनाइदू ताबे आसन। इस तकरीर से वाज़ेह हुआ कि असल कायदा याइदू में पाया गया, ताइदू आइदू नगरा जो है उसके ताबे हैं। पस आँच के दरीन रिसाला नविश्ता, बस वो जो इस रिसाले में लिखा गया कि तकरीर कायदा, वो जो आपने इस रिसाले में लिखा कि तकरीर कायदा कि कायदा की तकरीर दर मुतलक अलामत मुज़ारे में बायत, मुतलक अलामत मुज़ारे में होनी चाहिए। वहां पर आपने क्या कहा कि अलामत मुज़ारे मफ्तूह और कसरा के दरमियान वाव आ जाए तो हज़फ हो जाता है। वहां पर आपने ये कहा कि मुतलक तकरीर जो है अलामत मुज़ारे में होनी चाहिए। सिर्फ दरिया तकरीर का, सिर्फ या में तकरीर कायदा नमूदन, कायदे की तकरीर करना, कायदे की तकरीर करना, व दीगराना ताबे करार दादन, और दूसरों को ताबे करार देना, तत्वील ला ताइलस, तत्वील ला ताइल है गलत में शब्द। वो आपका जो आपने उसूल बयान किया कि या में तकरीर करना और बाकी सीगों को ताबे करार देना, ये तत्वील ला ताइल है, वो जो वहां पर आपने बात की है गलत हो जाता है। जवाब, दर तहरीर कवायद दो मकामस, कवायद की तहरीर में दो मकाम है। यके तकरीर कायदा, एक है कायदा की तकरीर, दीगर बयान नुक्ता व सबब हुक्म, और दूसरा बयान नुक्ता और हुक्म सबब हुक्म है, हुक्म का सबब है। यके तकरीर कायदा, एक कायदे की तकरीर है, दीगर बयान नुक्ता व सबब हुक्म कायदा, और दूसरा क्या है, बयान नुक्ता है और कायदे के हुक्म का सबब है, सबब हुक्म कायदा, कायदे के हुक्म का सबब है। दर तकरीर कायदा, कायदे की तकरीर में बयान कुल्ली बायत, बयान कुल्ली होना चाहिए कि शामिल जमीय जुजियात बाशद, जो तमाम जुजियात को शामिल हो। वहां पर हमने ये कहा कि अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाव वाक़या हो जाए तो वाव हज़फ हो जाता है। वो याइदू को भी शामिल हो गया, ताइदू को भी, आइदू को भी, नाइदू को भी शामिल हो गया। तो तकरीर कायदा, कायदे की तकरीर में है, तकरीर में बयान कुल्ली बायत, कुल्ली बयान चाहिए कि शामिल जमी जुजियात बाशद, जो तमाम जुजियात को शामिल हो। व दर बयान नुक्ता व सबब, और नुक्ता के बयान में और सबब बयान करते वक्त शरह नमूदा शवद, उसकी तशरीह होनी चाहिए, उसको वाज़ेह करना चाहिए। शरह नमूदा शवद, शरह यानी तशरीह, नमूदा यानी करनी चाहिए जी। व दर बयान नुक्ता व सबब, और नुक्ता और सबब के बयान के वक्त शरह नमूदा शवद, तशरीह होनी चाहिए, तशरीह होनी चाहिए कि इल्लत हुक्म चुनी याफ्ता शुद, के हुक्म की जो इल्लत है वो इस तरह पाई गई, दर फलां सिगा में, व दीगरा ताबे करदांत, और दूसरों को ताबे कर दिया है, दूसरों को उसके ताबे कर दिया है। दरअसल तकरीर तफरीक नमूदन, और असल तकरीर में ही तफरीक नमूदन, तफरीक कर देना, मूजिब इंतशार जहन में शवद, ये जहन के इंतशार का मूजिब हो जाता है।
ذہن اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ منتشر ہو جاتا ہے۔ وہیں پر ہی آپ جو ہے کہ یا مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہوا تو پھر واو کو حذف کیا، پھر یعیدو تعیدو تابع کر دیا، یہ اس طرح طویل کر دینا یہ طالب علم کے ذہن کو کیا کر دیتا ہے؟ منتشر کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ جب اصل قاعدے کی تقریر ہو تو وہاں پر صرف یہ کہہ دو کہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو آیا تو واو آئے تو حذف ہو جاتا ہے، تو طالب علم اس کو آسانی سے یاد بھی کر لیتا ہے۔ پھر جہاں پر سبب بیان کرنا ہو، علت بیان کرنا ہو، کہ علت بیان کرنی ہو کہ یہاں پر قاعدہ کیوں جاری ہوا، وجہ کیا ہے، تو وہاں پر سبب وغیرہ علت وغیرہ بھی اس طرح بیان کر دو۔ دراصل تقریر، اصل تقریر میں تفریق نمودن، تفریق کر دینا، فرق بیان کر دینا، موجب انتشار ذہن میں شود، یہ ذہن کے منتشر ہونے کا موجب ہو جاتا ہے۔ لہذا عادت محققین ہم چنیس، لہذا محققین کی عادت اسی طرح ہے، کما ترا فی الفصول الاکبریت والاصول الاکبریت، جس طرح کہ تو دیکھتا ہے فصول اکبریہ میں اور اصول اکبریہ میں، وسائر کتب اول التحقیق، اور تحقیق والوں کی تمام کتابوں میں، اول التحقیق تحقیق والی تمام کتابوں میں یا تحقیق والوں کی تمام کتابوں میں۔ وتحقیق اصالت و فریت فعل و مصدر، وتحقیق اصالت و فریت فعل و مصدر، فعل اور مصدر، فعل اور مصدر کے اصل اور فرع ہونے کی جو تحقیق ہے، فریت فرع ہونا، اصالت اصل ہونا، فعل و مصدر، فعل اور مصدر کے فرع اور اصل ہونے کی جو تحقیق ہے، بعد ازیں اس کے بعد، بعد ازیں اس کے بعد، در ہمی باب اسی باب میں، حسب افادات جناب استادی خواہد آمد، میرے استاد محترم کے افادات کے مطابق، افادات کے مطابق اسی باب میں خواہد آمد آ جائے گی۔ خواہد آمد اس تحقیق کے مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، اس کی تحقیق اسی باب میں میرے استاد صاحب کے افادات کے مطابق آ جائے گی۔ افادہ ابا یا بارا کہ از فتح یفتح بیاں کے عین یا لامش حرف حلق باشد آمدہ شاذ گفتاند۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صرفیوں نے کہا کہ جو کلمہ بھی فتح یفتح سے آئے تو اس کا عین یا لام کلمہ کیا ہوگا؟ حرف حلق ہوگا، عین یا لام کلمہ حرف حلق ہوگا۔ لیکن ابا یابا، اسی طرح کلا یکلا، عد یعدو، اسی طرح بقا یبقا، کچھ اور کلمات فتح یفتح سے آئے ہیں تو پھر صرفیوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ شاذ ہے، صرفیوں نے کہہ دیا کہ یہ شاذ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قاعدے کی تقریر اس طرح نہ کرو، بلکہ قاعدے کی تقریر میں ایک بس صحیح کی قید بڑھا دو، تو سب کا شاذ ہونا ختم ہو جائے گا، کہ جو کلمہ صحیح فتح یفتح سے آئے، جو بھی صحیح کلمہ فتح یفتح سے آئے تو اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلق ہونا ضروری ہے، جو بھی صحیح کلمہ جی۔ تو اب یہ صحیح ہے ہی نہیں، ابا یابا صحیح نہیں ہے، ابا یابا تو کیا ہے؟ محموز ہے اور ناقص ہے جی۔ اسی طرح کلا یکلا، یہ بھی کیا ہے؟ ناقص ہے۔ عد یعدو، یہ مضاف ہے۔ بقا یبقا، یہ کیا ہے؟ ناقص ہے، صحیح ہے ہی نہیں۔ تو جب صحیح نہیں ہے تو قاعدے کے مطابق ہے۔ ہم نے تو شرط کیا لگائی، قاعدہ کیا بیان کیا کہ ہر وہ صحیح کلمہ جو فتح یفتح سے آئے تو اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلق ہونا ضروری ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، تو شاذ بھی شروع ختم ہو گیا۔ دیکھیے افادہ ابا یابا راک از فتح یفتح بے آ کے عین یا لامش حرف حلق باشد آمدہ شاذ گفتہ۔ ابا یابا کو کہ از فتح یفتح، جو فتح یفتح سے آخر میں آ رہا آمدہ آیا ہے، آمدہ آیا ہے۔ ابا یابا را، ابا یابا کو کہ از فتح یفتح، جو فتح یفتح سے آیا ہے، بے آ کے عین یا لامش حرف حلق باشد، بغیر اس کے کہ اس کا عین یا لام کلمہ کیا ہو؟ حرف حلق ہو، بغیر اس کے کہ اس کا عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلق ہو، بغیر اس کے ابا یابا فتح یفتح سے آیا ہے، شاذ گفتان، صرفیوں نے اسے
شاذ کہا ہے۔ وکلمات دیگر، اور اسی طرح دوسرے کلمات مثل کلا یکلا، کلا یکلا کی طرح، اور اسی طرح عد یعدو، بقا یبقا، علی بعض اللغات، بعض لغات پر، ہم از فتح بے شریط مذکور آمدہ، یہ بھی فتح سے، ہم از فتح، یہ بھی فتح سے، بے شریط مذکور آمدہ، مذکور شرط کے بغیر آئے ہیں، بے شرط، شریطہ، شریطہ مانے شرط، بے شریطہ مذکور، مذکور شرط کے بغیر آمدہ آئے ہیں، کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو بھی کلمہ نہیں جو بھی کیا ہو فتح یفتح سے آئے تو اس کا عین یا لام کیا ہو، حرف حلق، یہاں پر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو بغیر شرط کے آئے ہیں۔ برائے دفع شذوذ اینہا، ان کے شذوذ کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، حضرت استاذی، میرے استاد محترم، تقریر قاعدہ، قاعدے کی تقریر، بری نہج نمودن، ایسے طریقے پر فرماتے ہیں کہ کیسے فرماتے ہیں، بری نہج نمودن، اس طریقے پر فرماتے ہیں کہ ہر کلمہ صحیح، کہ ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو، کہ از باب فتح یفتح آیت، جو باب فتح یفتح سے آئے، باید کے عین یا لامش حرف حلق باشد، چاہیے کہ اس کا عین یا لام کلمہ کیا ہو، حرف حلق ہو۔ قید صحیح، صحیح کی قید در قاعدہ افزود، اندر قاعدے میں بڑھا دی۔ پس شذوذ کلمات، کہ ان کلمات کو جو شاذ ہونا ہے، ان کلمات کا جو شذوذ ہے، کہ بعض ناقص و بعض مضاف ہستن، کہ بعض ناقص ہیں اور بعض مضاف ہیں، لازم نیایت، لازم نہیں آتا۔ پس شذوذ کلمات، پس ان کلمات کا شاذ ہونا، شذوذ جو ہے وہ لازم نہیں آتا، کہ ان کلمات میں سے بعض ناقص ہیں، وہ بعض مضاعف ہستند، اور بعض کیا ہیں، مضاعف ہیں، وہ شذوذ لازم نہیں آتا، شذوذ ختم ہو جاتا ہے۔ دفع شذوذ کل و خذ و مر، افادہ در کل و خذ و مر کے دراصل کل او خذ او مربودا، حذف حمزتین لا شاذ گفتہ اند۔ اب یہاں سے ایک اور فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ کل، خذ اور مر، اکل یا کلو کا امر کیا آتا ہے، کل، اخذ یا خذو سے خذ ہی آتا ہے، عربوں سے ہم نے اس کو کل خذ ہی پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر دو حمزوں کو حذف کر دیا شروع میں، کل خذ میں، کل اور خذ میں دونوں کو، مر کو آپ مر بھی پڑھ سکتے ہیں، عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کل خذ اور مر میں، اس کو مر کو بھی ساتھ ملا دو، کہ دونوں حمزوں کو حذف کر دیتے ہیں، تو دوسرے صرفی کیا کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، یہ کیا ہے، شاذ ہے۔ تاکلو کیا تھا، تاکلو امر بناؤ، علامت مضارع کو حذف کیا، فا کلمہ ساکن ہے، عین کلمہ کو دیکھا مضموم ہے، حمزہ مضموم شروع میں لے آئے تو کیا ہوا، کل، تو اس کو کیا ہونا چاہیے، کل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کل، دونوں حمزوں کو حذف کر دیا۔ اسی طرح اخذ یاخذ تاخذ سے خذ، دونوں حمزوں کو حذف کر دیا، تو صرفی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، شاذ ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب قاعدے کی تقریر اس طرح فرماتے کہ ان کا شاذ ہونا ختم ہو جاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر قلب ہوا ہے، کیا ہوا ہے، قلب ہوا ہے، قلب مکانی، یعنی ایک حرف کو دوسرے کی جگہ پر لے جانا اور دوسرے حرف کو اس جگہ پہلے والے کی جگہ پر لے آنا۔ اب یہاں پر یہ اصل میں تھا، کیا تھا، کل، کل کیا تھا، بولیں گے اصل میں کل تھا، پھر اس حمزہ کو کاف کی جگہ اور کاف کو حمزہ کی جگہ پر لے گئے، اس حمزہ کو، دو حمزہ جمع ہو گئے نا جی، اس حمزہ کو کاف کی جگہ اور کاف کو حمزہ کی جگہ پر لے گئے۔ ایک منٹ صبر کر، اب کیا ہوا، اک اور کل، اک، اکول ہو گیا، کیا ہو گیا، اک
تو میں کیا کروں، میں تو صرف سمجھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آؤ بس۔ یہ کیا ہو گیا، اکول ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی، حمزہ ساکن تھا تو کاف کو بھی ساکن کر دیا، حمزہ کی جگہ لے گئے، اب کیا ہو گیا اک ال، کیا ہو گیا اک ال۔ اب یہاں پر یسلو والا قاعدہ جاری کیا، کون سا یسلو والا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو گرا دیا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو گرا دیا، اب ہوا اوکل، کیا ہو گیا اوکل۔ تو جب فا کلمہ جو ہے اکلا یا کلو، جب جو ہے کل کاف متحرک ہو گیا، جب کاف حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو حمزہ وصل کو گرا دیا تو کیا ہو گیا کل ہو گیا۔ تو مصنف علیہ رحمہ کو استاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر قلب مکانی ہوا ہے، کیا ہوا ہے قلب مکانی ہوا، یہ تقریر کر دو تو سارے قواعد کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے سوال آتا ہے کہ کیا قلب مکانی دو عربوں میں ہوتا بھی ہے یا صرف آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ قلب مکانی بہت جگہ ہوتا ہے، قلب مکانی بہت جگہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ گئی، چلیں آسان قاعدے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اشار کر کے بٹھاؤ۔ افادہ در کل و خذ و مر کے دراصل کل و خذ و مربودا، جو اصل میں خذ مر اور کل تھے، حذف حمزتین شاذ گفتاند، حمزتین کے حذف کو یعنی دونوں حمزوں کے حذف کو انہوں نے صرفیوں نے شاذ کہا ہے۔ حضرت استادی دفع شذوذ اینہا، حضرت استادی جناب میرے استاد دفع شذوذ اینہا، ان کے شذوذ کو دفع کرتے تھے، اینہا دفع شذوذ اینہا، ان کے شاذ ہونے کو دفع، بینہا فرمودن، اس طریقے پر فرماتے تھے کہ دری سیگاہا، کہ ان سیگوں میں قلب مکانی واقع شدہ، کہ ان میں کون سا ہوا کیا ہوا ہے قلب مکانی واقع ہوا ہے، کہ فارا بجائے عین بردن، کہ فا کو عین کی جگہ پر لے جاتے ہیں، وعین را بجائے فا، اور عین کو فا کی جگہ پر، پس اکل اخذ ارشد، پس اکل اخذ اور ار ہو گئے، پس باقاعدہ یسالو، پس یسالو والے قاعدے کے تحت حمزہ را حذف کردن، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، حمزہ وصل وصلی حمزہ جو شروع پہلے والا ہے، باستغنا، استغنا کی وجہ سے، ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے، بھی افتاد حذف ہو گیا، گر گیا، یہ حمزہ ہے اکول اکل۔ اب یہاں پر دیکھیں یس آلو حمزہ آیا، اور یہ یسلو والا قاعدہ افعال رویت میں اور افعال رویت کے اندر یہ وجوبی ہے اور اسماء رویت میں یہ جوازی ہے۔ اچھا جی، تو اکول ہوا اکول، اب حمزہ کی حرکت نقل کر کے کاف کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا، اب کیا ہوا اکول، جب کاف متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل شروع والی کی ضرورت نہ رہی، اس کو گرا دیا تو کل ہو گیا۔ اسی طرح خذ، اسی طرح مر۔ تو کہا پس باقاعدہ یسلو والے قاعدے کے تحت حمزہ را حذف کردن، حمزہ کو حذف کر دیا، وہ حمزہ وصل با استغنا بھی افتاد، اور حمزہ وصل جو ہے استغنا کی وجہ سے، ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے گر گیا۔ سوال، قاعدہ یسلو جوازی اس و حذف در کل و خود وجوبی، سوال یسلو والا قاعدہ یہ جوازی ہے، یسلو والا قاعدہ جوازی ہے، اور کل کو کل پڑھنا اور خود کو یہ تو واجب ہے، یسلو والا قاعدہ تو جوازی ہے، یسلو والا قاعدہ تو جوازی ہے، اور کل خود کے اندر تو حمزہ کو اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، حذف کرنا کیا ہے واجب ہے، کل خود پڑھنا ہی واجب ہے۔ تو اس کا جواب دیں گے کہ ہم قاعدے کی تقریر ایسے کریں گے کہ یہ آپ کا بھی اعتراض ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد واقع ہو جو مدہ زائدہ اور یا تصغیر نہ ہو، تو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرتے ہیں وجوباً،
अगर हमजा वाक़ हुआ ऐसे साकिन के बाद जहाँ पर कल्ब हुआ है या फाले कुलूब में है, यहाँ पर कल्ब हुआ है या फाले कुलूब में है, तो वहाँ पर हमजा को हज़फ करना वाजिब होगा। और जहाँ पर अफ़ाले रोयत भी नहीं है, कल्ब भी नहीं है, तो वहाँ पर जवाज़ होगा। वहाँ पर क्या होगा? जवाज़न होगा। देखिए सवाल, कायदा यसलु जवाजियस, यसलु वाला कायदा जवाजी है, वह हज़फ दर कुल व खुज वजूबी, और कुल और खुज में जो हज़फ है वो वजूबी है। जवाब, मा तकरीर कायदा बरी नमत में कुनेम, हम कायदे की तकरीर ऐसे तरीके पर करते हैं कि हर हमजा मुतहर्रिका, हर वो हमजा जो मुतहर्रिका हो, बाद साकिन, ऐसे साकिन के बाद वाक़ हो, गैर मद्दा ज़ायदा व या तस्गीर बाशद, जो मद्दा ज़ायदा के अलावा और या तस्गीर के अलावा, वो साकिन क्या हो? मद्दा ज़ायदा और या तस्गीर ना हो, मद्दा ज़ायदा और या तस्गीर का गैर हो। हरकत या हमजा, उस हमजा की हरकत बमा कबल रवद, मा कबल को चली जाती है, वह हमजा हज़फ शवद वजूबन, और हमजा हज़फ हो जाता है वजूबन, अगर वुक़ूए हमजा बाद साकिन, अगर हमजा का वाक़ होना ऐसे साकिन के बाद बसबब कल्ब बाशद, कल्ब की वजह से हुआ हो, या दर फ़ेल अफ़ाल कुलूब, या वो जो फ़ेल अफ़ाल कुलूब में से हो, या दर फ़ेल अफ़ाल कुलूब बाशद, या वो ऐसे फ़ेल में से हो जो अफ़ाल कुलूब में हो। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, अगर हमजा साकिन वाक़ हो जिसके अंदर कल्ब हुआ है या अफ़ाल कुलूब में है, तो उसको हमजा हज़फ करना वाजिब होगा। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, यानी कल्ब भी ना हुआ हो और अफ़ाल कुलूब में से भी ना हो, जवाज़न, तो हमजा को हज़फ करना जायज़ होगा। ख़त्म हो गया? इतराज़ नहीं ख़त्म हो गया? पस वजूबे हज़्फ़े हमजा, पस वजूबे हज़्फ़े हमजा, हमजा के हज़फ का वजूब दर अफ़ाल रोयत, अफ़ाल रोयत में हम बकायदास, वो भी इसी कायदे के तहत है, हम बकायदास कायदे के मुताबिक है। व दरी हर से सीगा, और इन तीनों सीगों में हम बकायदा वो भी कायदे के मुताबिक है, कोई शाज़बाज़ नहीं है। बस वजूबे हज़्फ़े हमजा, हज़्फ़े हमजा का वजूब अफ़ाल रोयत में हम बकायदास, वो भी कायदे के मुताबिक है। व दरी हर से सीगा, हम बकायदा, और इन तीनों सीगों में भी हज़्फ़े हमजा कायदे के मुताबिक है, दोनों हमजों का हज़फ कायदे के मुताबिक है। व इम्तिनाए हज़्फ़े हमजा दर अस्माए रोयत हम बकायदास, और इम्तिनाए हज़्फ़े हमजा, और हज़्फ़े हमजा के वजूब का मुमतने होना, भाई अस्माए रोयत में हमजा को हज़फ करना वाजिब नहीं है बल्कि जायज़ है। तो वह इम्तिनाए हज़्फ़े हमजा, और हज़्फ़े हमजा का इम्तिना मुमतने होना दर अस्माए रोयत, अस्माए रोयत में हम बकायदास, वो भी कायदे के मुताबिक है। व दर मुर कल्ब अदम कल्ब हर दो आमदा, अब कह रहे हैं कि मुर में कल्ब और अदम कल्ब दोनों आए हैं। मुर के अंदर तो आप उसको उमुर भी पढ़ सकते हैं और मुर भी पढ़ सकते हैं, मुर को मुर भी पढ़ सकते हैं आप और उमुर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब दोगे? तो कह रहे हैं जहां पर मुर पढ़ते हैं वहां कल्ब हुआ है, जहां पर उमुर पढ़ते हैं वहां पर कल्ब नहीं हुआ। जहां पर मुर पढ़ते हैं वहां पर कल्ब हुआ, और जहां पर उमुर पढ़ते हैं वहां पर कल्ब नहीं हुआ। कल्ब मकानी अभी तो बताया, एक अर्फ को दूसरे की जगह पर ले जाना, ठीक है। और जैसे कुल में हमजा को काफ की जगह ले गए, काफ को हमजा की जगह ले गए, तो क्या हो गया था? उकुल। तो कह रहे हैं बदर मुर, मुर में कल्ब आदम कल्ब हर दो आमदा, कल्ब और आदम कल्ब दोनों आए हैं। बर तकदीर कल्ब, कल्ब की सूरत में, कल्ब की तकदीर पर हमजा वजूबन हज़फ में शवत, हमजा वजूबन हज़फ हो जाता है। व लिहाजा उम्र नयामदा, लिहाजा उम्र नहीं आता। व बर तकदीर आदम कल्ब, और आदम कल्ब की तकदीर पर, आदम कल्ब की सूरत में हज़फ नमे शवत, वो हज़फ नहीं होता। फिर वहां पर क्या पढ़ते हैं? उमुर पढ़ते हैं। वहां पर क्या पढ़ते हैं? उमुर पढ़ते हैं।
وہ قلب مکانی در لغت عرب. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ قلب مکانی ہوتا بھی ہے یا آپ نے صرف اپنی طرف سے کہہ دیا؟ تو کہہ رہے ہیں قلب مکانی کلام عرب میں بہت ہوتا ہے. دیکھیے وہ قلب مکانی در لغت عرب بسیار واقع میں شود. قلب مکانی لغت عرب میں بہت زیادہ واقع ہوتا ہے. گاہے ببردن فا بجائے عین، کبھی جو ہے فا کو عین کی جگہ پر لے جانے سے، وہ عین بجائے فا اور عین کو فا کی جگہ پر. مثل آدرن در ادورن، جیسے آدرن در ادورن جمع دارن. ادور جو جمع ہے دار کی، کہ دراصل ادورن جو اصل میں ادورن تھا. واو باقاعدہ وجوہن حمزہ شد. واو جو ہے وجوہن والے قاعدے کے تحت حمزہ ہو گیا کہ واو آ جائے شروع میں مضموم یا جو ہے درمیان میں آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں. پڑھا نہیں پڑھا؟ وجوہن والے قاعدے کے تحت حمزہ ہو گیا. وبا قلب مکانی بجائے فارف تھا، اور قلب مکانی کی وجہ سے فا کی جگہ پر چلا گیا. باقاعدہ آمنا، پھر آمنا والے قاعدے کے تحت الف شد، الف ہو گیا. پس آدرن بوزن آفلن شد. پس آدرن جو ہے وہ آفلن کے وزن پر ہو گیا. کس پر؟ آفلن. آدرن آدرن آفلن، دو حمزہ جمع ہو گئے. پھر آمنا والے قاعدے کے تحت دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ آدر. کیا ہو گیا؟ آدر. یہ آدر آفل کے وزن پر ہے. دو حمزہ جمع ہو گئے. بھائی ادور ادورن، واو آیا درمیان میں، واو کو حمزہ سے بدلا. اب کیا ہوا؟ ادور. کیا ہو گیا؟ ادور. اب فا کو اس کی جگہ پر لے، حمزہ کو فا کی جگہ پر لے گئے تو کیا ہو گیا؟ ادر. کیا ہو گیا؟ ادر. پھر دو حمزہ جمع ہو گئے. آمن والے قاعدے کے تحت دوسرے کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو کیا ہوگا؟ آدر. تو کیا ہو گیا؟ آدر. ورنہ آدر جو ہے آفل، آدر کے وزن پر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟